بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ جو ساتھ کا متن ہے وہ ہے کہ والبدل وهو تابع مقصود بالحکم بلا واسطۃ وهو ستۃ۔ توابع میں سے جو پانچویں قسم ہے وہ بدل کی ہے۔ شرح میں آ جائیں کہ الباب الخامس من ابواب التوابع البدل وهو فی اللغت العوض۔ اردو زبان میں بدل کس کو کہتے ہیں؟ عوض میں کہتے ہیں، فلاں کے بدلے میں ہے۔ تو عربی میں کیا ہے؟ اس کا یہی معنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، کہ شاید کہ ہمارا رب جو ہے وہ بدل دے، ہمیں بدل دے اس سے جو ہے وہ بہتر ہے، اس سے بہتر اللہ کا ہے ہمیں عوض دے دے۔ تو بدل کا مطلب کیا ہے؟ عوض ہے۔ یہ تو جو ہے وہ لغت اور ڈکشنری میں ہو گیا۔ نحو کی اصطلاح میں اس کی ایک کیا تعریف ہے؟ وہ تعریف کیا ہے کہ البدل تابع، تو بدل تابع ہوتا ہے، تابع جنس ہو گئی۔ پھر اس کی جو ہے وہ فصل لگانا شروع کی کہ مقصود بالحکم بلا واصلۃ، کہ یہ جو اصل حکم لگایا جا رہا ہے نا اس کا جو مقصود ہے وہ یہی ہوتا ہے، جو اس کا مطبوع ہوتا ہے وہ اصل مقصود بالحکم نہیں ہوتا۔ جو بنیادی طور پہ حکم کا مقصود ہے وہ یہی بدل آپ کا ہوتا ہے، اور یہ جو مقصود بالحکم ہے یہ بغیر واسطے کے ہوتا ہے۔ اب مصنف کیا ہے اس کی خود کیا ہے شرح کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم نے تابع کہا تو یہ جنس تھی، اور تابع کے اندر کیا ہے؟ تمام کے توابع اقسام کیا شامل ہوگی، یشمل الجمیع توابع۔ وقول مقصود بالحکم، جب یہ کہا کہ یہ ایسا تابع ہوتا ہے کہ جو حکم لگایا جا رہا ہے، یعنی جو خبر دی جا رہی ہے، حکم لگایا جا رہا ہے یا طلب کیا جا رہا ہے، جو بھی ہے، تو مقصود بالحکم کے قید سے کیا چیز خارج ہوگی؟ مخرج للنعت والتأکید وعطف البیان، کہ یہ نعت بھی خارج ہوگی، تاکید بھی، عطف بیان بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ فإنها مکملۃ للمتبوع المقصود بالحکم، کہ یہ جو نعت اور تاکید اور عطف بیان آپ لے کر آتے ہیں یہ مکمل کرنے والا ہوتا ہے للمتبوع، اس متبوع کو کہ جو کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالحکم ہوتا ہے۔ یعنی نعت، تاکید اور عطف بیان میں جو اصل آپ کا مقصود بالحکم ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ حکم لگا رہے ہیں، جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جس کو آپ حکم دے رہے ہیں، امر یعنی ہے، انشاء ہے فرض کریں، وہاں پہ جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مطبوع ہوتا ہے۔ صفت وغیرہ اگر آپ اس کی لا رہے ہیں، تاکید لا رہے ہیں یا عطف بیان آپ لے کر آ رہے ہیں تو وہ ویسے اس کی تکمیل کے لیے لا رہے ہیں یا اس کی کیا ہے مزید وضاحت کے لیے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ جو اصل حکم ہے وہ اسی کے اوپر کیا لگ رہا ہے۔ جبکہ بدل میں ایسا نہیں ہوتا، بدل میں جو مطبوع ہوتا ہے وہ مقصود بالحکم نہیں ہوتا، اصل جو مقصود بالحکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے۔ یعنی اس کی جو مشہور مثال ناوی دی جاتی ہے کہ عدل الخلیفہ، تو کہ خلیفہ نے جو ہے وہ عدل کیا، تو اب خلیفہ کے عدل کرنے سے اب کون سا خلیفہ ہے؟ تاریخ میں کس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں یہ واضح نہیں ہے۔ تو آگے وہ جو ناوی ہیں وہ عمر کی کیا مثال لے کر آتے ہیں، عدل الخلیفہ تو عمر، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ اصل ہمارا مقصد کی یہی عمر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمر نے کیا کیا جی؟ عدل کیا۔ تو پھر خلیفہ کو کیوں ذکر کیا پہلے؟ وہ کہتے ہیں یہ مطبوع ہے، اصل جو بعد میں ہم اس کا جو بدل ذکر کریں گے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ مزید جو ہے حکم کے اندر تاکید ہو جائے، اور باقی جو اس کے فوائد ہیں کہ مزید کیا ہے بات آپ کی پختہ ہو جائے، ایک اس کی اور بھی چیز بیان ہو جائے، تو آپ اس کو جو ہے وہ صفت یہاں پہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور مثال جو دی جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جاءنی محمد، محمد میرے پاس آئے، اور محمد کے بعد آپ نے ابو عبداللہ کہہ دیا، تو اس ابو عبداللہ کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا عطف بیان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی ابو عبداللہ کو ہم بدل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب آپ کہیں کہ جانتے تو لوگ ابو عبداللہ کو ہی ہیں، تو اصل میرا جو مقصود بالحکم ہے کہ میں حکم ابو عبداللہ کے اوپر لگا رہا ہوں، محمد جو ہے وہ مقصود بالحکم نہیں ہے، محمد تو کیا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ابو عبداللہ ہے کہ وہ والا محمد جو عبداللہ کا باپ ہے، اصل اس کے اوپر کیا حکم لگانا مقصود ہے۔ تو یہ یعنی جو مقصود بالحکم ہے اس کو کیا بدلنے میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے،
کہ اصل جو آپ کا حکم ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ بدل کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی ہم نے مثالیں دی، یہ بدل کل من کل کی مثالیں دی، بدل کل من کل. اور یہ مثالیں مزید جا کے واضح ہوں گی کہ جب بدل بعض کی ہم بات کریں گے، بدل و بعض من کل، تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جو کل پہلے ذکر کیا اس کے اوپر تو اصل حکم لگتے نہیں ہے نا. اصل جو حکم لگ رہا ہے وہ بعض میں جو بعض حصہ اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر اصل حکم لگ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی کہ مقصود بالحکم بدل کیسے ہوتا ہے، کہ اس کا جو مطبوع ہے وہ اس کے اوپر کوئی حکم کی بات نہیں ہوتی، اصل جو حکم ہوتا ہے وہ بدل کے اوپر لگنا ہوتا ہے، اور اس کو بطور مقدمہ کے اور بطور وضاحت کے یا دیگر چیزوں کے طور پہ کیا ہے مطبوع کو کیا ذکر کر دیا جاتا ہے، نہ کہ تابع کو. جبکہ صفت میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ جانی زیدن، تو اصل مقصود زید کیا ہے، صفت اس کی کیوں لگائی؟ عالم کے اوپر آپ حکم نہیں لگا رہے، حکم وہی زید کے اوپر ہی لگا ہے، یعنی حکم مطلوب کے اوپر لگا ہے. یا آپ نے جو تاکید کہا نفس ہو یا زید نفس ہو، تو نفس کے اوپر حکم نہیں لگا، تو اصل حکم وہی زید کے اوپر لگا ہے. تو یہ تابع آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تاکید کے لیے، اس کی صفت بیان کرنے کے لیے. مگر نہ مقصود بالحکم وہی موصوف ہے یا جس کی تاکید لائی جا رہی ہوئی ہے. اب سے بیان میں بھی ایسے، لیکن بدل میں کے ساری کہانی الٹ ہو جاتی ہے کہ مطبوع جو پہلے ذکر کر رہے ہیں وہ مقصود بالحکم ہے ہی نہیں، جو بعد میں ذکر ہو رہا ہے وہ کیا اصل مقصود بالحکم ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ یہ نعت تاکید اور عطف بیان کو نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ کس کے تکمیل کے لیے آتے ہیں؟ یہ للمطبوع، یہ اس مطبوع کی تکمیل کے لیے آتے ہیں کہ جو مطبوع کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالحکم ہوتا ہے. تو لہذا نعت تاکید اور عطف بیان میں تابع مقصود بالحکم نہیں ہوتا، بلکہ مطبوع کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالحکم ہوتا ہے. جبکہ بدل میں تابع کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالحکم ہوتا ہے. یعنی لا انہا ہی المقصودۃ بالحکم، ایسا نہیں ہے کہ ہے سے کیا مراد ہے؟ تینوں، نعت تاکید اور عطف بیان، ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں کیا ہوں مقصودہ بالحکم، بلکہ ان کا جو مطبوع ہے وہ مقصود بالحکم ہوتا ہے. تو یہ وضاحت ہوگی مقصود بالحکم کی. تیسرا انہوں نے کہا کہ بلا واسطہ ہے، کہ یہ اگر مقصود بالحکم بن رہا ہے تو درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا مطبوع ذکر کیا، اس کے بعد ہی اس کا تابع ذکر کر دیا، درمیان میں کسی چیز کو اپنے واسطے نہیں بنایا. مفرد لعطف نسق ہے کہ اس نے جو ہے وہ خارج کر دیا کس کو جی؟ عطف نسق کو. کیا اس نے خارج کر دیا؟ عطف نسق کوئی حرف عطف کے ساتھ ہوتا ہے. کجا زید و عمر، یہاں پہ زید کیا ہے؟ مطبوع ہے، اور وہ عطف اور عمر کیا اس کا تابع ہے. تو عمر بھی مقصود بالحکم تو ہے، زید بھی مقصود بالحکم ہے اور عمر بھی مقصود بالحکم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں جو عمر مقصود بالحکم بنا ہے تو درمیان میں کیا لگا ہے؟ واسطہ لگا ہے. وہ واسطہ کیا ہے؟ حرف عطف والا ہے. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَابِعًا مَقْصُودًا بِالْحُكْمِ، فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ تابع، تو یہاں پہ بھی تابع کیا ہے؟ اگرچہ جو ہے وہ وَإِنْ كَانَ تَابعًا ایک ایسا تابع ہے کہ جو مقصود بالحکم بنتا ہے، وَلَكِنَّهُ لیکن اس کے مقصود بالحکم بنا کیسے ہے؟ بواسطہ حرف العطف، یہ حرف عطف کے واسطے سے مقصود بالحکم بنا ہے. اچھا، اس کی جو ہے 6 اقسام ہے. پہلی قسم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں بدل کل من کل، ٹھیک ہے. عام طور پہ لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ بدل الکل من الکل. اور ابن شام لفظ کیا بول رہے ہیں؟ بدل کل من کل. یہ تھوڑا آپ کو ہلکا ہلکا نام لگتا ہے نا، بدل کل من کل، ٹھیک ہے. بدل الکل من الکل کے تو بھاری نام لگتا ہے. تو مصنف نے کہا ہے یہ میں نے اس وجہ سے بولا ہے کیونکہ میں بڑا نحوی ہوں، تو لوگ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ کل کی اوپر الف لام کیوں لگائے. کل کا مطلب ہے کیا؟ سب کے سب. الف لام بھی جنس کے لیے آتے ہیں سب کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سیدھا کل کو الف لام تو ہوتی نہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ بعض کے اوپر الف لام جاتے ہیں تو بعض سے کچھ شامل ہوتا ہے، الف لام بھی سے کیوں لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو نحوی جو ہے نا، یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں جو تنقید کرتے ہیں، تو ان کی تنقید سے بچنے کے لیے جو ہے نا میں نے سیدھا سیدھا کیا کہہ دیا کہ بدل کل من کل کہہ دیا، کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. اگرچہ زبانوں پہ بدل الکل من الکل چڑھا ہوا ہے، لیکن میں نے بدل کل من کل، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں. تو پہلی قسم کیا ہے؟ بدل کل من کل ہے، یعنی مطبوع بھی کل ہوتا ہے اور جو تابع ہوتا ہے وہ بھی کل کا کل ہوتا ہے. وہ عبارت اما، یہ عبارت ہے اما اس چیز سے کہ آسانی فی ہے عین الاول، کہ جس میں جو دوسرا ہوتا ہے، ثانی سے کیا مراد ہے؟ تابع. جس میں جو دوسرا ہوتا ہے وہ عین اول ہوتا ہے، وہ اول سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یعنی معنی کے اعتبار سے عین اول ہوتا ہے، لفظوں میں فرق ہوتا ہے. مطبوع کا عین ہوتا ہے، یعنی مطبوع اور تابع دونوں خارج میں دیکھے ہیں تو عین ہے، بے عینی ایک چیز ہے.
کوئی ان میں کیا فرق نہیں ہے، یعنی 1% بھی فرق نہیں ہے۔ یہ چیز مثال سے مزید واضح ہوگی۔ جاءنی محمد ابو عبداللہ، محمد کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا جا کا، ابو عبداللہ کیا ہو گیا جی؟ یہ تابع ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محمد کا بدل ہے، اور اصل جو مقصود بالحکم ہے یہ ابو عبداللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ اسی ابو عبداللہ کو کیا ہے جانتے ہیں۔ اور یہی مثال پیچھے ہم نے ذکر کی تھی کہ اکثر بیان بھی بن سکتی ہے کہ جب اصل مقصود بالحکم وہی محمد ہو اور اس کو آپ نے کیا ہے ویسے ایک وضاحت کے طور پہ کیا ذکر کیا ہو، تو دونوں کیا اس کے اندر اعتبار آ سکتے ہیں۔ اصل بیان میں اصل جو مقصود بالحکم ہے وہ مطبوع ہے، محمد ہے، جبکہ بدل میں اصل مقصود بالحکم کیا ہے؟ یہ ابو عبداللہ ہے۔ اچھا، وقولہ تعالی، کا قول کا وقول تعالی، جیسے کہ آپ کا قول ہے، اور کیا ہے یہ وقول ہی تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، کیا آیت لکھی ہوئی ہے؟ مفازا حدائق۔ اچھا، یہ وہ آیت ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، کہ متقین کے لیے کامیابی ہے، وہ کامیابی کیا ہے؟ حدائق وعنابا، باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، کواعب اترابا، نوخیز عمر کی لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا کہا؟ کأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن شام کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا نا کہ مفازہ، ان للمتقین مفازہ، مفازہ کیا ہو گیا یہاں پہ؟ ان کی کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، ان مفازہ للمتقین، ان کی اسم ہو گیا۔ تو اصل کہتے ہیں کہ مقصود یہ نہیں ہے کامیابی، ٹھیک ہے۔ اصل جو حکم لگایا جا رہا ہے وہی ہے کہ وہ ان کے لیے کیا چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ لڑکیاں نوخیز عمر کی ہوں گی، قواعب اتراب، اور باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، یہ والی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ مقصود یہاں پہ اصل مقصود کیا کامیابی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں نہیں، وہ جو مسلمانوں کا ذوق ہے نا وہ اس مفازہ پہ نہیں رکیں گے، وہ آگے دیکھیں گے، حدائق عنابا وکواعب اترابا اور وکأسا دہاقا، وہ یہ جو اگلی چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہنے اصل چیزیں تو یہ ہیں نا، آپ فقط کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا، آپ کامیاب ہو گیا، آگے چیز بتائی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ مفازہ کے بعد جتنے بھی تابع آ رہے ہیں، حدائق آ رہا ہے، قواعب اترابا آ رہے ہیں، باقی ساری چیزیں وہ کیا ہیں؟ مقصود بالحکم اصل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ مقصود بالحکم اصل ہوگی تو کیا ہم کہیں گے کہ تابع کیا ہو گیا یہاں پہ؟ مقصود بالحکم ہو گیا، مطبوع کیا مقصود بالحکم نہیں ہے، اس کو بس ایک توقع اور مقدمہ کے طور پہ کیا ذکر کر دیا۔ وَإِنَّمَا لَمْ أَقُلْ بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ، میں نے جو ہے وہ بدل الکل یعنی کل کے اوپر الف لام لگا کے نہیں کہا، کیوں جی؟ حذرا من مذہب، اس کے نظریے سے بچتے ہوئے، من لا یجیز، جو جائز نہیں قرار دیتا ادخال علی کل، کہ وہ کہتے ہیں کہ کل کے اوپر الف لام آپ داخل نہیں کر سکتے۔ وقد استعملہ الزجاجی فی جملہ، لیکن زجاجی کی جو کتاب ہے جمل، اس نے جو ہے اس کو استعمال کیا، الف لام کے ساتھ کیا استعمال کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ زجاجی بھی تو بڑا ناوی ہے، وہ تو استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر آپ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ وَاعْتُذِرَ عَنْهُ، اس کا وہ عذر پیش کر دیتے ہیں، عذر پیش کیا کر دیتے ہیں کہ بِأَنَّهُ تَسَامَحَ فِيهِ، کہ اس نے جو ہے وہ خامخواہ جو ہے وہ کیا کیا اس میں، خامخواہ نہیں بلکہ اس میں تسامح کیا ہے، یعنی اس میں جان بوجھ کے کیا ہے اس نے ایسا کیا ہے، دقت نہیں کی، تسامح کیا یعنی چشم پوشی کی اس بات سے، اس استعمال کی۔ کیوں چشم پوشی کی؟ موافقت للناس، سے لوگوں کی کیا ہے موافقت کرتے ہوئے، یعنی وہ زجاجی ناوی، اسے پتہ ہے کہ اس طرح کے استعمال جائز نہیں ہے ناو میں، لیکن وہ لوگوں کی موافقت کر کے اس نے چشم پوشی سے کام لیا اور یہ اصطلاح کیا لوگوں کے مطابق بول دی، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے یہ عذر کیا ہے اس کا پیش کر دیا کہ زجاجی نے جو ہے وہ لوگوں کی موافقت میں جملہ بولا ہے، وگرنہ یہ جملہ بنتا نہیں تھا بولنے والا۔ بہر الف لام جو تزیین کے لیے ہوتے ہیں وہ تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں، الف ہم پڑھیں گے الف لام تو یہ ہاں آپ کو جنس پر نہیں لگا سکتے، تزیین میں لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بدل کی کیا ہوگی؟ پہلی قسم ہوگی بدل کل من کل، یا بدل الکل من الکل۔ دوسری قسم کیا ہے کہ بدل البعض من الکل یا بدل البعض من کل۔ اس کا قانون کیا ہے؟ ضابط ہو ان یکون ثانی جزءا من الاول، کہ جو ثانی ہے یعنی جو تابع ہے وہ اول کا جز ہو، یعنی مطبوع کا کیا ہو؟ جز ہو، اور وہی جو تابع ہوتے ہیں وہی مقصود ہوتے ہیں اصل میں،
बदल की बात हुई है। अकल तो रगीफा सुलसहू, रगीफा कैसे कहते हैं रोटी को, कि मैंने रोटी खाई, सुलसहू, अब सुलस क्या वाक्य हो रहा है यहाँ पे, रगीफ तो मफूल हो गया, सुलस क्या इसका बदल वाक्य हो रहा है, और बदल क्या है, बदल बाद में कुल, बदल बाद में कुल में, कि सुलस मैंने रोटी खाई, सुलस कैसे कहते हैं तीसरे हिस्से को, ठीक है जी। तो असल अकल तो से मकसूद क्या है, पूरी रोटी मकसूद नहीं है, मकसूद फकत क्या है उसका सुलस तीसरा हिस्सा है, जो कि रोटी का हिस्सा है जी, वो रोटी का एक हिस्सा है, उसका जुज है, इस चीज से क्या कहते हैं, बाज मिन कुल्लिन कहते हैं। वक़ौलिही ताला, और जैसे कि अल्लाह ताला की ये आयत है कि वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, सही है, आयत से पहले ऐसा क्या है, अच्छा जरा किताब में और मिसाल क्या मिसाल है आपके, हरम यहाँ पे हरम है, हरम है आपके पास, ये कुरान की आयत में नहीं, हाँ हरम तो नहीं है, हाँ वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत, हरम मतलब गलत लिखा है। तर्जमा क्या बनता है कि अल्लाह की खातिर है लोगों के ऊपर, अल्लाह से क्या वाजिब है, हिज्जुल बैत, हिज्जुल बैत यानी मुब्तदा मुअख्खर होगी, बाकी जार मजरूर क्या है इसकी खबर मुकद्दम हो जाएगी, यानी हज करना लोगों के ऊपर है। फिर क्या कहा कि मन इस्तता इलैहि सबीला, वो लोग कि जो क्या रखते हैं, इस्तात रखते हैं, तो इस्तात रखने वाले सब लोग तो नहीं होते ना, बाज होते हैं, ठीक है। तो पहले कुरान ने अन्नास का जिक्र कर दिया, अलन्नास से हिज्जुल बैत, फिर क्या क्या कर दिया, मन इस्तता है इलैहि सबीला कह दिया। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं कि अलन्नासे में अन्नास से जो मजरूर है, हिज्जुल मन इस्तता इलैहि सबीला जो आ रहा है ना, मौसूल से क्या ना, मन मौसूल और इस्तता इलैहि इसका मौसूल सिला, ये भी सारा क्या वाक्य हो रहा है, मजरूर वाक्य हो रहा है, ये अन्नास से क्या वाक्य हो रहा है, बदल वाक्य हो रहा है। हाँ हिज्जुल बैत रान फासला आ गया, ठीक है, हाँ मन इस्तता, यानी मन इस्तता इलैहि, ये जो मन इस्तता इलैहि है मौसूल सिला, ये बदल है, किससे बदल है, अन्नास से क्या बदल है, दरम्यान में हिज्जुल बैत क्या है, ये फासला आया हुआ है, क्योंकि असल में हिज्जुल बैत तो पहले है ना, क्योंकि ये मुब्तदा मुअख्खर वाक़या हो रहा है ना, जैसे वो आप कहते हैं फिद्दार रजुल, तो फिद्दार को आप क्या कहते हैं, जार मजरूर को खबर मुकद्दम बनाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे अलन्नास से हिज्जुल बैत, यानी हिज्जुल बैत अलन्नास से यूं है, हिज्जुल बैत अलन्नास से मन इस्तता इलैहि सबीला, यूं आयत को सीधा करना, तो लिहाजा फासला नजर आना मुश्किल नहीं है, क्योंकि असल में इसका मकाम क्या पहले है। तो सीधी सीधी इबारत क्या बन गई कि हिज्जुल बैत अलन्नास से मन इस्तता इलैहि सबीला। तो अब जो मन इस्तता इलैहि सबीला जो पूरा कहा कि जो इस्तात रखते हैं, फिर कहा तमाम लोग, तो मतबू क्या हो गया, तमाम लोग हो गए, मन इस्तता इलैहि सबीला जो इस्तात रखते हैं, ये क्या हो गया, इसका बाद हिस्सा हो गया, बाद जो इस्तात रखते हैं वो उनका हिस्सा है, जो कि क्या है, सारे अन्नास, अन्नास का हिस्सा है। तो असल मकसूद भी क्या है, ये बात ही है ना, ठीक है, जब मकसूद यही बात है कि इन्हीं के ऊपर हज है, सबके ऊपर हज वाजिब नहीं हुआ, तो लिहाजा अगर आप ये जुमला कहें कि जी हज तो सबके ऊपर वाजिब है, फिर कहें कि वो सब में से जो है वो पक्का जो बाज है उनके ऊपर वाजिब है, ठीक है, तो आप कहेंगे भी ये क्या बात हुई, पहले कह रहे हैं सबके ऊपर वाजिब है, फिर कह रहे हैं बाज के ऊपर वाजिब है, तो आप कहेंगे नहीं, हमारा मकसूद क्या है कि उन्हीं बाज के ऊपर ही वाजिब है, अन्नास को हमने क्या है एक मतबू के तौर पर, मुबदल मिन्हु के तौर पर क्या जिक्र किया है, असल मकसूद बिल्कुल अन्नास नहीं है, बल्कि मकसूद बिल्कुल क्या है, मन इस्तता इलैहि सबीला है। तो मुसन्निफ क्या कहते हैं कि फमन इस्तता, इन मन इस्तता आखिर तक भेजें, यानी मन मौसूला, इस्तता फेल फाइल इलैहि जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गया, और सबीला क्या है इसके लिए मफूल वाक़या हो रहा है, तो ये पूरा जुमला फेलिया क्या है, मन के लिए सिला बन जाएगा, मौसूल सिला क्या हो जाएगा, मौसूल सिला बदल क्या है बन जाएगा। मन इस्तता जो है ये बदल मिनन नास है, ये क्या है, नास से बदल वाक़या हो रहे हैं, हाज़ा हुवल मशहूर, ये क्या हो गया, मशहूर नजरिया हो गया नाफियों का। तो लिहाजा मशहूर नजरिए की बुनियाद पे ये मिसाल किसकी बनेगी, हमारी मिसाल बनेगी बदल बाजिन मिन कुल्लिन की, क्या मिसाल बनेगी, इस्ता सबीला, सबील की इस्तात, सबील इस्ता के लिए मफूल वाक़या होना चाहिए, मफूल मफूल भी, हाँ ज़र्फ तो वाक़या नहीं होगा, ज़र्फ तो नहीं कह सकते, रास्ते में तो नहीं होती इस्तात, रास्ते की इस्तात होती है।
وقیلا مشہور نظریے کے خلاف جو ہیں وہ دو قول اور ہیں، اور ان اقوال کی بنیاد پہ پھر یہ مثال کیا ہے ہماری شاید مثال سے نکل جائے گی۔ قیلا والے نے کیا کہا ہے جی فاعل بالحج، کہ من استطاع الیہ سبیلا جو ہے نا یہ حج سے کیا واقع ہو رہا ہے، ہج، ہج جو ہے وہ مصدر ہے، اس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے، یعنی ہج مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف، مفعول کی طرف، اور من جو ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے، اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عبارت یوں بنے گی کہ للہ علی الناس ان یحج مستطیعین، مستطیعہم، بلکہ مستطیعہم نہیں کہیں گے، مستطیعوہم کہیں گے، کیونکہ یہ حجے کے لیے کیا بنائیں گے، اسے فاعل ہم بنائیں گے، تو آپ اسے کھولیں گے تو یہ مطلب بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو علی الناس پھر کس کے متعلق ہو جائے گا، اسی ان یحجہ کے کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا، للہ علی الناس ان یحج مستطیعہم، للہ بھی اسی حج کے، حج اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے حج ہے، اور حج بھی لوگوں کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اسی یحجہ کے متعلق ہوں گے، مستقر اور موجود کے متعلق کریں گے تو وہ تو عجیب سا معنی بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس بنیاد پہ من استطاع الیہ سبیلا بدل بنی نہیں ہے، وہ الگ سے کیا فائل بن گیا، بات ختم ہوگی۔ وقال کسائی، اور کسائی کیا کہتے ہیں کہ انہا شرطیت مبتدأ، انہا شرطیت مبتدأ، انہا کیا مطلب من، وہ کہتے ہیں کہ یہ من شرطیہ ہے اگر کے معنی میں، اگر یعنی جو ہوتا ہے، ہاں، من جاءنی اکرم ہو، کہ جو بھی میرے پاس آئے گا تو میں اس کا کیا کروں گا، احترام کروں گا، تو یہ یعنی شرط والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جس کو بھی استطاعت حاصل ہوگی وہ کیا کرے گا، حج کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو من کے بعد پھر کیا ہوگا، استطاع الیہ سبیلا، یہ کیا بنے گا، جملہ شرطیہ بن جائے گا، یعنی جس کو بھی رستے کی استطاعت ہوگی، جزا کہاں پہ ہے، کہتے ہیں وہ محذوف ہے۔ ٹھیک ہے، فلیحج، کہ جس کو بھی رستے کی استطاعت ہو، فلیحج، وہ کیا کرے، حج کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی من شرطیہ ہے، مبتدا ہے، اور جو جوابی شرط ہے وہ کیا ہے جی، محذوف ہے۔ تو من مبتدا، آگے جملہ شرطیہ اور جواب شرط، یہ پورا جملہ شرطیہ کیا واقع ہو جائے گا، من مبتدا کی خبر واقع ہو جائے گا۔ تو عبارت کیا بنے گی، یعنی من استطاع، یعنی من استطاع یوں بنے گی، من استطاع فلیحج۔ مصنف ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ کلام کے اندر محذوف مان رہے ہیں اپنی بات کو سیدھا کرنے کے لیے، تو اگر محذوف ماننے بغیر بات سیدھی ہو سکتی ہے تو خام کا محذوف ماننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے نحو کا، کہ جب آپ کی عبارت جو ہے وہ محذوف اور مقدر ماننے بغیر سیٹ ہو سکے تو محذوف والے نظریے کی طرف نہیں جاتے۔ تو سمجھ کہ ہماری عبارت بدل سے درست ہو رہی ہے، یا اوپر جو ایک قیلا والا قول تھا اس کے مطابق بھی درست ہو رہی ہے، تو مجہول کے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، کس کے اوپر جانے کی، محذوف کی طرف۔ ولا حاجت، ضرورت نہیں ہے، لدعوى الحذف، کہ آپ حذف کا دعویٰ کریں، ما امکان تمام الکلام، جبکہ کلام بھی کہ آپ کا مکمل ہے، تام ہے، تو یہ ہو گیا۔ اچھا، تو ہم کہیں گے چلیں یہ کسائی کی بات تو رد ہوگی، اوپر جو قیلا والا قول تھا اس کو کیسے رد کریں گے؟ قیلا والے قول نے کیا کہا تھا کہ یہ حج کا کیا واقعہ ہو رہا ہے، من کیا واقع ہو رہا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے ترجمے کے اوپر اشکال کریں گے کہ آپ کا ترجمہ جو ہے نا بڑا عجیب سا بنتا ہے، جو کہ اتفاق باطل ہے، یعنی علی الناس کو کس کے متعلق کیا ہم نے، یہ حج کے متعلق کیا نا۔ ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے اوپر ہے حج کرنا، یعنی حج کس کے اوپر ہو گیا، تمام لوگوں کے اوپر واجب ہو گیا۔ پھر حج کس سے آپ کروا رہے ہیں، مستطیعہم، کہ حج میں کون کر رہے ہیں، جو مستطیع ہیں وہ فقط کر رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے اوپر حج واجب ہے، اور پھر حج کون کر رہے ہیں، فقط کیا مستطیع کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ بدل بعض من کل کی طرف جاتے ہیں کہ اصل مقصود وہی بعض لوگوں کا حج کرنا ہے، پھر تو بات درست ہے، زبردست ہے۔ اگر آپ بدل کی طرف نہیں جاتے تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوگی کہ سب کے اوپر حج واجب ہے، سب کے اوپر واجب ہے لیکن کر کون رہے ہیں، فقط تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ پھر دو باتیں آپ کی جڑتی آپس میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اپنی بات کو چھوڑیں اور ہماری بات کی طرف آ جائیں اور کہیں کہ اصل مقصود کیا ہے، حج کا وجوب کن کے اوپر آیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اور ایک بدل بات کیا من کل ہے۔
वलवजह सानी यक्तदी, जो दूसरी वजह बयान होगी तकीदा वाली, वो इस बात का तकाजा करती है कि अन्नहु यजिबु अला जमीइन नास, कि तमाम लोगों के ऊपर वाजिब है। क्या वाजिब है तमाम लोगों के ऊपर? कि अन्ना मुस्ततिअहुम यहिज्जु, कि तमाम लोगों के ऊपर क्या वाजिब है कि जो उनके मुस्तती हजरात हैं वो क्या करें जी, हज करें। वज़ालिका बातिलुन बिइत्तिफाक़िन, ये जो बात है ये बिल इत्तिफाक क्या है, बातिल है। बल्कि बिल इत्तिफाक की जगह पे लफ्ज़ क्या लिखें, बिल बदाहा। तो ये बड़ी बदाहत और बदी चीज़ है कि तमाम लोगों के ऊपर वाजिब हो, और हज कौन से करें, लोग उनके लिए मुस्तती लोग क्या हज करें। तो ये जो है वो अजीब सी बात है कि वाजिब सबके ऊपर है लेकिन सब जो है वाजिब को पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर वाजिब का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये क्या बिल इत्तिफाक क्या बातिल है। फ़यतअय्यन क़ौल अव्वल, और यहाँ पे फिर मुतय्यन क्या हो जाता है, पहला कौल मुतय्यन हो जाता है। वइन्नमा लम अकुल अलबाग, यहाँ पे मैंने क्या क्या, बदल बाजिन मिन कुल्लिन था ना, अलबाग मैंने क्यों नहीं कहा बिल अलिफ वल लाम, कहते हैं वो इस वजह से नहीं कहा कि लिमा कद्दम तो फी कुल्लिन, जो कुल में बात की थी ना कि उन लोगों के एतराज से बचने के लिए, वो यहाँ पे एतराज करेंगे कि बात के ऊपर अलिफ लाम जिन्स वाली क्यों लगा दी, बात कोई सब कुछ शामिल होता है, अलिफ लाम जिन्स की लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वसालिसु बदरुल इस्तेमाल, जो तीसरी मिसाल बनती है, तीसरी मिसाल कह रहे हैं, तीसरी जो किस्म बनती है, बदल की 6 किस्में है ना। पहले क्या हो गया, बदल कुल मिन कुल्लिन हो गया, दूसरी बदल बाज़ मिन कुल्लिन हो गया, और तीसरी क्या, बदल इस्तेमाल है। ठीक है, इस्तेमाल का क्या ज़ाब्ता कानून है कि अन यकून बैन अव्वल व सानी, अव्वल सानी से क्या मुराद है, सानी क्या होता है, ताबे होता है, अव्वल क्या होता है, मतबू, कि अव्वल और सानी के दरमियान क्या हो, मुलाबसतुन, लफ्ज़ हो, यानी दोनों मिले हुए हैं, लेकिन बगैर जुज़ियत है, जो इनका मिलना है वो अज्जा वाला ना हो, कि जो सानी है वो पहले का क्या वाक़या हो रहा हो, जुज़ वाक़या हो रहा हो। अगर सानी पहले का जुज़ बनता है तो फिर ये किस में चला जाएगा, बदल बाज़ बिल्कुल में चला जाएगा। अभी हम कहते हैं कि भाई सानी और अव्वल आपस में मिले हुए हैं, दोनों एक साथ हैं, लेकिन हम सानी को जो हैसियत ये नहीं दे रहे कि ये पहले का क्या बन रहा है, एक जुज़ बन रहा है। ठीक है, वो कैसे है, ये कहते हैं कि ये मिसाल आप देखें, आजबनी ज़ैदुन इल्मुहु, ज़ैद और उसका इल्म दोनों मिले हुए आपस में, लुब्स हैं, कोई अलग अलग तो थोड़ी हैं। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि ज़ैद के जो अज्जा हैं उनके अज्जा में से एक जुज़ क्या, उसका इल्म भी है। अगर यहाँ पे मिसाल होती है ना इल्म की जगह, रासुहु आजबनी ज़ैदुन रासुहु, फिर इंशा बनता है, बदल बाज़ बनता है, रास उसका जुज़ है। लेकिन इल्म क्या है, ये मुलाब्सा है, लेकिन ये है वो जुज़ नहीं है उसका। तो ज़ैदुन फाइल वाक़या हो जाएगा, इल्म क्या हो जाएगा, इसका बदलुल इस्तेमाल हो जाएगा। कुरान मजीद की भी यही आयत है कि यसअलूनका अन शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि, वो ज़ैद के जिसका इल्म, सिफत मुश्तक होती है, इल्म मुश्तक तो नहीं है। ज़ैदुनिल आलिम होता ना, आजबनी ज़ैदुनिल आलिम, फिर आप सिफत बनाते, इल्म मस्तर है, मस्तर को अगर मुश्तक की तावील में करें ना फिर वो सिफत बनता है। यहाँ पे मुश्तक की तावील में करें आजबनी ज़ैदुन आलिमुहु, माने दुरुस्त नहीं बनता, वो ज़मीर को निकालें और सीधा कहें आजबनी ज़ैदुनिल आलिमु, फिर ठीक बनती है मौसूफ पर। हाँ नहीं, वो उधर कहते हैं नावी, अगर एक जामिद हो तो अगर वो मुश्तक की तावील में हो सकता हो तो वो उनसे आप सिफत बना तावील, तो आप इसकी तावील भी कर लेना, आलिम हु से तावील भी कर दें, फिर भी माना नहीं बनता, क्योंकि वो ज़मीर आई हुई है उसकी तरफ पलट रही। और अगर आप कहें कि यहाँ पे हम हु को हटाते हैं और ज़ैदुन अल आलिमु कहते हैं, तो उसका ये मकसूद है ही नहीं कि मुझे ज़ैद आलिम ने ताज्जुब में डाला, वो कहना चाह रहा है कि मुझे ज़ैद के इल्म ने ताज्जुब में डाला। ठीक है, सीधे सीधे क्या कि आजबनी इल्म ज़ैद, वो यूं नहीं कह रहा। क़ौलुहु तआला, और ये कुरान मजीद की आयत है कि यसअलूनका अन शहरिल हराम, शहरुल हराम मौसूफ सिफत हो गया। आगे क़ितालिन फ़ीहि, क़ितालिन क्या चीज़ है, कहते हैं कि वो आपसे सवाल करते हैं हुर्मत के महीनों के मुताल्लिक, हुर्मत के महीनों के मुताल्लिक सवाल करते हैं, कहते हैं क़ितालिन फ़ीहि, हुर्मत के महीनों में जंग करने के मुताल्लिक सवाल करते हैं। तो असल मकसूद किसका है, जंग मकसूद है। असल ये सवाल पूछना नहीं है कि हुर्मत के महीने कौन से हैं, वो तुम्हें पता है हुर्मत के महीने हमारे कौन से, उसमें जंग के मुताल्लिक क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि शहर हराम और क़िताल में जो ताल्लुक बन रहा है वो जुज़ का नहीं बन रहा, बल्कि दोनों आपस में क्या मिले हुए हैं, मुलाब्सा है।
कि इसी शहर हराम के अंदर क्या होती है, जंग होती है। ठीक है। अब मुसन्निफ ये कहते हैं कि मैंने आपके सामने जो है वो आयात रखी हैं, और 3 आयात रखी हैं, और तीनों में क्या है, मैंने ऐसा इंतखाब किया है कि आप मुझे दाद देंगे। ठीक है जी। वनब्बाहतु बित्तमसील बिल आयात सलास, मैंने मुतवज्जे किया मिसाल देकर 3 आयात से। किस बात के ऊपर मुतवज्जे किया कि बदल की जो है वो ऑप्शन तीनों हो सकते हैं। कौन से? कि दोनों मार्फा हो सकते हैं, दोनों नकरा हो सकते हैं, एक मार्फा और एक नकरा हो, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। कि अला अन्नल बदल वल मुबदल मिन्हु, कि बदल और मुबदल मिन्हु ये भी हो सकता है कि यकून नकरतैन है, कि दोनों के दोनों नकरा हों। वो कौन सी आयत थी? वो थी इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइqa हदाइqa व अनाबा व कवाइब अतराबा, ये वो वाली मिसाल थी। वहां पे मफाजा क्या है? मतबू था ना, मुबदल मिन्हु था। और हदायत का क्या उसका वाक़या हो रहा था? बदल वाक़या हो रहा था। तो दोनों क्या नकरा है। ठीक है, हमने कामयाबी रखी मुत्तकीन के लिए, और वो कामयाबी क्या है? बाग हैं, दरख्त हैं, और आगे सारा वो मारिफतैन है। और ये भी हो सकता है कि बदल और मुबदल मिन्हु क्या हो? दोनों मारिफा हो। ठीक है, जैसे कि अन्नास और अनमन, ये कौन सी आती है? लिल्लाहि अलन्नास से हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि। तो अन्नास तो वाज़ेह है, अलिफ लाम लगी हुई है। तो मन मौसूला किस में जाता है? वो भी मारिफा की इक़साम में से है। मारिफा की इक़साम में से क्या है? अस्मा मौसूला भी है। वाज़ेह। वह मुख्तलिफैन है। और तीसरी आयत से आपको ये पता चल गया होगा कि बदल और मुबदल में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जैसे अशहर और किताल है। यानी शहर हराम, शहर के ऊपर अलिफ लाम आ गई, ये क्या हो गया? मारिफा हो गया। लेकिन किताल क्या है? ये नकरा हो गया। तो लिहाजा जो है वो ये तीनों अकसाम हो सकती हैं कि दोनों मारिफा दोनों नकरा, या एक जो है वो मारिफा हो और एक क्या हो? नकरा हो। तो ये इन 3 आयात के जरिए से क्या है, सारे राज आपके सामने क्या है, हमने रख दिए हैं। ठीक है जी। अगला मतलब भी इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ लेते हैं। टाइम हमारे पास है या खत्म है? खत्म है। चलेंगे। अल्लाह सलाम।